السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست احباب، میں مطیع الرحمن عزیز آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کا کارگزار صدر برائے اتر پردیش آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سابقہ دنوں میں جب آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی نے اتر پردیش میں الیکشن میں اترنے کا اعلان کیا، اس کے بعد سے الحمدللہ اتر پردیش اور پورے ملک بھر سے مبارکبادیوں اور اس اقدام کی ستائش کے لیے فون کالز، ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے پیغامات موصول ہونے شروع ہوئے۔ الحمدللہ ملک بھر سے بہت بہترین ایک رسپانس رہا ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور اتر پردیش میں ایک ایسی حکومت بنانے کے لیے جو جمہوریت میں بھروسہ رکھتی ہو اور پورے اتر پردیش کے لوگوں کو بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق غریب اور امیر کے وہ انصاف کرنا جانتی ہو، ایسی حکومت کو لانے میں ہم مستعد اور متحرک ہر طرح سے مستعد ہیں۔ الحمدللہ اس کے بعد جب سے ہم نے یہ اعلان کیا ہے، علاقوں کے نیتا اور امیدوار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ کئی ایک لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ میرے خلاف آپ اپنے کوئی کینڈیڈیٹ نہ اتاریں کیونکہ میں پہلے ہی سے مظلوم ہوں، تو ہماری پارٹی اس بارے میں بہت زیادہ غور کرتے ہوئے یہ امید رکھتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ ہماری پارٹی مہیلا امپاورمنٹ پارٹی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی کہ کسی کو ہم ہرانے کا کام کرے، کسی پارٹی کے خلاف ہماری پارٹی نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے میدان سیاست میں اترے ہیں۔ ہم کبھی کسی کو ہرانے کے لیے میدان سیاست میں نہیں اتریں گے۔ ہماری پوری خواہش یہ ہوگی کہ ایک با انصاف معاشرہ قائم ہو اور جو کینڈیڈیٹ، جو لیڈر، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ جیتنے کے لائق ہے، انصاف پر اور حق پر وہ گامزن رہتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب اور کسی بھی برادری سے ہو، ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے مستعد و متحرک رکھیں گے۔ ایسے کینڈیڈیٹ جو جیتنے کے لیے آ رہے ہیں، جو عوام کی بغیر کسی ملت کے تفریق کیے ہوئے خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کسی کو ہرانے کے لیے ہم میدان میں اترے ہیں، ہماری کسی پارٹی سے کوئی دشمنی ہے، کوئی ایذا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف انصاف کے بول بالا کے لیے آگے آئے ہیں اور اس تعلق سے کئی ایک پارٹیاں ہماری سپریمو بہن عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے رابطے میں آ رہی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کر دیتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک شدت پسند پارٹی اتر پردیش سے، جس کو بھارتیہ جنتا پارٹی اور یوگی کے سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو ہرانے میں کامیابی ملے گی۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تک اتر پردیش کے عوام نے 5 سال تک ایک سرکار کو دیکھا ہے، اس سے امیدیں وابستہ رکھی، لیکن وہ امیدوں پر کھرا نہیں اتر سکی۔ ذات برادری کی سیاست کرنے والی اتر پردیش کی یوگی سرکار نے ابھی تک روزگار کے تعلق سے سوچنے کا کوئی کام نہیں کیا، جبکہ 5 سال گزر گئے۔ تو اس تعلق سے ہماری بھی پارٹی یعنی کہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی قیادت میں مہیلا امپاورمنٹ پارٹی یہ ارادہ رکھتی ہے کہ ایسی ایک پارٹی جس کو لوگوں نے 5 سال تک کا موقع دیا، اس کو پیچھے ڈھکیل کر کے کسی ایسی جمہوریت پسند پارٹی کو لایا جائے جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا جانتی ہو، جو لوگوں کو حق دلانا جانتی ہو، جو لوگوں کو، بچوں کو تعلیم دلانا چاہتی ہو، لوگوں کی صحت یابی کے لیے بڑے سے بڑا اقدام کرنا چاہتی ہو۔ ایسی پارٹی کو لانا ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا کسی بھی طرح سے ایسا مقصد نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لیڈران کو اتار کر کے ووٹوں کو ضائع کرنے کا سبب بنا جائے۔ اگر ہمارے کسی بھی میدان میں کسی بھی لیڈر کے خلاف اترنے سے اگر اس کی شبیہ مجروح ہوتی ہے اور وہ ہار جاتا ہے ہمارے اترنے سے، تو ہم اس بات کو فوقیت دیں گے کہ اپنا وہاں اترنا کینسل کر دیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ایک ایسا انصاف پسند لیڈر جیتے جو کہ عوام کے لیے وقف ہو، پہلے سے عوام کے لیے وقف رہ کر کے کام کرنا جانتا ہو اور ایک اچھی شبیہ کا مالک ہو۔ ہم نے کئی ایک لوگوں کی اپیل پر، کئی ایک لیڈران کی اپیل پر ان کے میدان سیاست کے
علاقے سے ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اگر ہمارا سپورٹ ہو جاتا ہے تو یہ جمہوریت پسند لیڈر جیت جاتا ہے، اور جب یہ جیت جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں انصاف کی بالادستی قائم ہوگی اور انصاف کا حق اور انصاف ملنے میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارا کبھی بھی کسی بھی پارٹی سے کوئی دشمنی، کوئی انانیت نہیں ہے، لیکن اس بات کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے کہ کس پارٹی کے آنے سے جمہوریت پسند سیکولر طاقت جیت جائے گی اور کس پارٹی کے آنے سے جمہوریت پسند سیکولر پارٹی ہار جائے گی۔ لہٰذا عوام سے بھی ہماری یہی اپیل ہے، ہماری پارٹی کی اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے قیمتی ووٹوں کو، آپ اپنے جاننے والوں کے قیمتی ووٹوں کو ایسے لیڈر کے جھولی میں ڈالیں جو حکومت تک رسائی رکھنا جانتا ہو، جو حکومت بنانے میں کامیاب ہوتا ہو۔ ایسے لیڈر کو، ایسے چھوٹبئیے لیڈر کو آپ نہ منتخب کریں جس کے لیڈران 2000 کلومیٹر دور سے آ کر کے کرائے پر بھیجے گئے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ میدان سیاست میں آئے ہیں تو کرایہ دے کر کے بھیجے گئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں سے ٹکٹوں کے بدلے میں وہ موٹی رقم کمائیں گے اور ایک سیکولر پسند تنظیم اور پارٹی کو ہرانے کا وہ کام کریں گے۔ شدت پسند پارٹی کو ایسے لوگ جتانے کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ 2000 کلومیٹر حیدرآباد سے اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی اتر پردیش میں آدھم کی ہے، ٹھیک اسی طرح سے جیسے بہار میں صرف اور صرف چند سیٹوں کے بدلے میں اسد الدین اویسی نے وہاں کی تمام ریاست بھر کی سیٹوں پر اثر انداز ہوئے۔ میں ہمیشہ یہ کہنا چاہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ نریندر مودی کے اسپیچ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان اتنے نہیں بڑھتے جتنے کہ اسد الدین اویسی کے اسپیچ سے بڑھتے ہیں، کیونکہ اسد الدین اویسی کی اسپیچ سے نفرت ٹپکتی ہے، وہ نفرت کا بول بالا کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جیسا کہ کیجریوال دلی کے سی ایم نے بتایا تھا کہ اسکرپٹ لکھ کر کے دیا جاتا ہے اسد الدین اویسی کو کہ آپ اس طرح سے اس ٹاپک پر پارلیمنٹ میں، مارکیٹ میں، بیانات میں، میڈیا کے سامنے اس ٹاپک پر بولیں گے۔ لہٰذا اسد الدین اویسی ایسے ہی ٹاپک پر اپنی زبان کھولتے ہیں، اپنا منہ کھولتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہرکار اسد الدین اویسی اور ان جیسے چھوٹبئیے نیتوں اور ووٹ کو کاٹنے کا سبب بننے والے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کس مذہب سے ہے۔ ہم ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسی ریاست میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر سیکولرزم کا بول بالا ہے۔ ہم ذات پات برادری کو لے کر کے اس ملک میں نہیں زندہ رہ سکتے اور نہ رہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام لوگ ذات پات کو پرے پھینک دیجئے، آپ سب کے انصاف کی بات کریں، ہم بھی سب کے انصاف کی بات کرتے ہیں۔ جو شخص آ کر کے مسلمان کی سیاست کرتا ہے وہ نہ آپ کا بھلا کر سکتا ہے، نہ دیش کا بھلا کر سکتا ہے اور نہ ریاست کا بھلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو آگے بڑھانے کا کام کریں۔ ہم بھی ایسے لوگوں کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں جو جمہوریت پسند ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں شدت پسندی کا خاتمہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ کٹر پنتھی ختم ہو۔ ایسے لوگوں کے میدان میں، ایسے لوگوں کے علاقے میں ہم اپنی ٹیم اتار کر کے ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں کہ اگر یہ جیت جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارا مقصد خود پورا ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم کہیں میدان میں اتر کر کے اور کہیں بیک سپورٹ سے اور کہیں پر ان کے حق میں پرچار پرسار کر کے ہم لوگوں کو کامیاب بنانے کا کام کر رہے ہیں، جمہوریت کو زندہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، شدت پسندی کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں، کرایہ کی راجنیتی اور خرید و فروخت کی راجنیتی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی شدت پسند شبیہ اور اس کی پارٹی کو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اتر پردیش وہ ریاست ہے جہاں پر جس پارٹی کی جیت ہوتی ہے اسی پارٹی کی جا کر کے لوک سبھا الیکشن میں بھی جیت ہوتی ہے۔ لہٰذا 2022 یعنی کہ یہ الیکشن اتر پردیش اور 4 ریاستوں کا اور کل 5 ریاستوں میں سب سے خاص جو ریاست ہے وہ اتر پردیش کا ہے۔ لہٰذا بہت سمجھ بوجھ سے اپنے کسی بھی طرح کے کمیونل معاملات سے نکل کر کے، کسی بھی طرح کے پرجوش نعروں سے نکل کر کے ہم لوگوں کو ہوش و حواس کا ثبوت دینا ہوگا تاکہ شدت پسند پارٹی ہارے، شدت پسند پارٹی کے کرایہ دار ہارے اور ایک ایسی پارٹی حکومت بنائے
جو کہ سب کے ساتھ انصاف کرنا جانتی ہو۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔